ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک بزرگ تھے، عالم تھے، وہ کہنے لگے کہ میں جب اپنے حضرت سے بیعت ہوا تو انہوں نے مجھے ایک قرآن پاک روزانہ قرآن تلاوت کا حکم دیا. خود مجھے فرمانے لگے کہ اس وقت مجھے بیعت ہوئے 43 سال کا عرصہ گزر چکا، ان 43 سالوں میں ایک دن میری تلاوت قضا نہیں ہوئی. اگر یہ لوگ ایسے اعمال نامے لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے کہ 43 سال میں ایک دن بھی قرآن مجید کا ایک پارہ پڑھنا اس میں لاغا نہیں ہوا، تو پھر سوچیں کہ ہم اس دن کیا کریں گے. کرنے والے آج کے دور میں بہت کچھ کر رہے ہیں. ہم نے تو دیکھا حفاظ کو بھی رمضانی حافظ، بس رمضان آیا تو دن رات کر کے کچھ بھاگ دوڑ کر کے کچھ کر لیا، اور اس کے بعد ان میں اور عام نوجوان میں کوئی فرق نہیں. ہمارے قریبی تعلق والے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ صاحبہ قرآن مجید کی حافظ ہیں. اللہ تعالی کی شان، ان کو قرآن مجید اس طرح یاد ہے جس طرح کہ عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. جب چاہیں جس وقت چاہیں جہاں سے پوچھیں ایک لفظ بولیں وہ اسی سے آگے پڑھنا شروع کریں. اللہ تیری شان. حیران ہوتی ہیں وہ کہ حافظ قرآن بھی بھولتے ہیں، حیران ہوتی ہیں. اور واقعی جو محنت کرتے ہیں اللہ رب العزت سے ان کو نعمت عطا فرماتا. ہمیں ایک دفعہ مری جانے کا اتفاق ہوا رمضان مبارک میں، تو ایک جگہ ہم نے تراویح پڑھی، ایک عجیب بات سنی. وہ کہنے لگے کہ اس مصلی پر جو قراء سناتے ہیں وہ بڑے چنے ہوئے ہوتے ہیں، مگر خاص بات یہ ہے کہ 36 سال میں یہاں تراویح پڑھانے والے کسی حافظ کو ایک مرتبہ بھی لقمہ نہیں لینا پڑا. 36 سال میں. اللہ. تو آج کے دور میں اگر ایسے لوگ موجود ہیں تو ہم کیوں قرآن مجید کو اچھی طرح نہیں پڑھتے؟ یہ فقط اہمیت ہے وقت کی. کس نے محنت کر لی اس نے وقت کو کما لیا، ورنہ وقت تو گزر ہی رہا. وقت انتظار نہیں کرتا کسی کی. تو جب یہ جسم ادھار کا مال ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے جتنا زیادہ عبادت کر سکیں، نیکی کر سکیں، مخلوق خدا کی خدمت کر سکیں، دین کام کر سکیں، ہم اس کو خوب اللہ کے دین کے لیے تھکائیں. فارغ رہنا خوشی کی بات نہیں ہے، عدیم الفرصت ہو جانا یہ خوشی کی بات ہے. فرصت ہی نہیں ملتی جی، اتنا دین کے کام میں انسان لگ جائے. ایک صاحب چند دن پہلے ملنے کے لیے آئے، 16 سال سے صائم الدہر تھے، 16 سال سے متواتر روزے کی حالت میں زندگی گزری. اور ہمارے قاری صاحب جن کو ہمارے بعض دوستوں نے دیکھا ہوگا، اس سال اجازت بھی دی، خلافت بھی دی، چترال کے تھے. الحمدللہ ان کے زندگی کے اس وقت 23 سال گزر چکے. ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، 23 سال اس ترتیب پر وہ گزار چکے. تو بھئی اگر آج کے دور میں ایسے لوگ زندہ موجود ہیں جو اللہ کے لیے یہ کچھ کرتے ہیں، تو کیا 10 دن ہم اللہ تعالی کی خوب جی بھر کے عبادت نہیں کر سکتے؟ مقصد یہ مثالیں دینے کا اتنا ہی ہے کہ ہم جو نیت لے کے آئے اعتکاف کی، اب یہ 10 دن ہم جی بھر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خوب اپنے جسم کو تھکائیں. یہ جسم دنیا کے لیے ہزاروں مرتبہ تھکا. ہم نے راتیں دنیا کی خاطر سینکڑوں مرتبہ جاگ کے گزاری.
اگر یہ 10 راتیں اللہ کے لیے جاگ کے گزاریں گے اور دن اللہ کی عبادت میں گزاریں گے اور تھکائیں گے تو یہ کون سی بڑی بات ہو جائے. اس لیے دل میں ہمت ہو، جذبہ ہو، شوق ہو کہ ہم نے ان 10 دنوں میں خوب جی بھر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی. اور ان 10 دنوں کے وقت کی قدر کریں. رمضان المبارک کا وقت ویسے ہی قیمتی اور آخری اشرا 2 کی نسبت اور زیادہ قیمتی، اور معتکف کے لیے تو پھر اور بھی زیادہ قیمتی. کیونکہ معتکف کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی سخی کے دروازہ دہلیز پکڑ کے کوئی سائل بیٹھ جائے کہ مجھے جب تک کچھ نہیں ملے گا میں دروازہ پکڑے رہوں گا، تو سخی بالآخر اسے کچھ دے ہی دیا کرتا. ہمارے مشائخ نے فرمایا الوقت من ذهب وفضہ، وقت جو ہے نا وہ سونے اور چاندی کی ڈلیوں کی مانند ہے. استعمال کر لو تو چاندی بنا لو، اور زیادہ اخلاص کے ساتھ کرو تو سونے کی ڈلی بنے گی، اور اگر استعمال نہیں کرو گی تو مٹی کے ڈھیلے کی مانند گزر جائے. بلکہ بعض بزرگوں نے کہا الوقت سیف قاطع، وقت ایک کاٹنے والی تلوار ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے صوفیاء کی 2 باتوں سے بہت فائدہ ہوا. ایک بات تو یہ کہ وقت ایک کاٹنے والی تلوار ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی. اور دوسرا فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ اگر تم نفس کو حق میں مشغول نہیں کرو گے تو نفس تمہیں باطل میں مشغول کر دے گا. تو بات تو سچی ہے، ہم نفس کو پالنے میں مشغول ہیں اور نفس ہمیں جہنم میں دھکا دینے میں مشغول ہے. بہرحال جتنا بھی وقت ہے ہمارا وہ طے شدہ ہے. اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات، ہنس کے گزار دے یا کہ رو کر گزار. اس ہماری زندگی کے اوقات میں جو یاد الہی میں وقت گزر رہا ہے نا بھائی، یہ تو زندگی ہے اور باقی ساری کی ساری شرمندگی. ایک بڑے میاں سے کسی نے پوچھا کہ بڑے میاں عمر کتنی؟ کہنے لگے 15 سال. ان کا کیوں جوان بننے کا زیادہ ہی شوق ہے کہ 15 سال؟ کہنے لگے نہیں بھائی، جب سے توبہ کر کے اللہ سے سلوک کی ہے 15 سال گزرے ہیں، یہ میری زندگی ہے اور اس سے پہلے والی ساری شرمندگی. میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، بڑھاپا نہ بچپن نہ میری جوانی، جو چند ساعتیں یاد دل بر میں گزری وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی. جو چند ساعتیں اللہ کی یاد میں گزر گئیں وہ میری زندگی ہے اور باقی ساری کی ساری شرمندگی. ایک بزرگ گزرے ہیں اویس کرنی رحمت اللہ. قرن ایک قبیلہ تھا، اس کے رہنے والے تھے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھے، والدہ کی خدمت کرتے تھے. ان سے اجازت لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے حاضر ہوئے، مگر اللہ کے محبوب سفر پر جا چکے تو پیچھے والدہ اکیلی تھی، بیمار تھی، اس لیے ویسے ہی واپس آ گئے. جب نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو پتہ چلا تو معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا جبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا اور کہا کہ تم ان کی تلاش کرنا، فلاں فلاں جگہ نشانیاں بتائیں کہ وہاں تمہیں ملیں گے.
اور ان کو یہ جبہ میری طرف سے ہدیہ پیش کرنا، اور ان کو کہنا کہ وہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرے۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ دونوں حضرات ان کی تلاش میں گئے، ان کو ایک جگہ پا لیا، ان کو جبہ بھی دیا، ان کو بتایا بھی صحیح۔ کتاب میں لکھا ہے کہ بس تھوڑی سی گفتگو آپس میں ہوئی تو اس کے بعد اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اچھا پھر روز معاشر کو ملے۔ آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگی، جیسے کل شادی کی تقریب ہے، آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگی اور میں نے بھی تیاری کرنی ہے، اچھا روز معاشر ملا۔ ان کو رخصت کر دی۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا حسین علی وہاں بچرا والے، ان کے بارے میں بھی یہی ہے، کوئی بھی ملنے آتا تھوڑی دیر اس سے گفتگو کرتے جو کام کی گفتگو تھی، اور گفتگو کرنے کے بعد کہتے بھئی آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے اور میں نے بھی تیاری کرنی ہے، اچھا پھر ملے، فارغ کر دیتے۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ ہر دن اپنی آخرت کی تیاری میں لگے ہوتے۔ چنانچہ ایک آدمی نے رابعہ بصریہ سے دعا کروانی تھی، کسی پریشانی میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں فجر کے بعد گیا ملنے کے لیے تو وہ نفلیں پڑھ رہی، میں نے کہا دور کے بعد صحیح، پھر گیا تو نفلیں پڑھ رہی تھی، میں نے کہا عصر کے بعد صحیح، عصر کے بعد گیا تو تلاوت قرآن کر رہی تھی، تو مغرب کے بعد صحیح، تو پھر نفلیں پڑھ رہی تھی۔ کہنے لگے عشاء کے بعد، میں نے کہا عشاء کے بعد بھی انہوں نے نفل کی نیت باندھی، رکوع ہی نہیں کر رہی تھی، حتیٰ کہ اسی طرح انہوں نے پوری رات گزار دی۔ فجر کا وقت آ گیا تو فجر پڑھی، میں فجر پڑھ کے پھر جلدی گیا، تو کہنے لگے کہ فجر کے اشراق کے نوافل پڑھ کے نا تھوڑی دیر ان کی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، جب میں وہاں پہنچا تو میرے پاؤں کے آواز سے ان کی آنکھ کھلی، تو وہ ایسے اچانک اٹھ بیٹھی جیسے کوئی بڑا لیٹ ہو جاتے ہیں نا بندہ اور جانا ہوتا ہے کہیں، ایسے اٹھ بیٹھی اور دعا مانگنے لگی، اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم، اے اللہ میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے بھرتی نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ تھوڑا سا حصہ دن کا سونے میں گزرا اور اس پر بھی استغفار کر رہے۔ ایک بات بتائیں بھائی، عام طور پر کوئی غم کی بات ہوتی ہے نا، تو جب خوشی کی بات آتی ہے نا تو غم کی بات بھول جاتی ہے۔ جب بھی خوشی ہوتی ہے نا بندے کو تو غم بھول جاتے ہیں، پکی بات ہے، غم بھول جاتے ہیں۔ جنت میں جانے سے بڑھ کر بھی کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟ نہیں نہ ہو سکتی۔ اس لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، ہم سے وہ غم چلا گیا۔ تو اب تو جنت میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے غم والی، اور جنت میں کتنی خوشیاں ہوگی کہ انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، نبی علیہ السلام کا دیدار کرے گا، نیکوں کی محفل ہوگی، اور یہ خوشی ہوگی کہ اب یہ نعمتیں ہم سے کبھی واپس نہیں لی جائیں گی۔ اس خوشی کے حال میں بھی بندے کو ایک حسرت رہے گی۔ حدیث پاک میں آتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں یہ حدیث کوٹ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں لا يتحسر اہل الجنہ الا علی ساعۃ مرت بهم لم یذکر اللہ تعالی، اہل جنت کو کسی بات پر حسرت نہیں ہوگی سوائے ایک بات کے کہ وہ وقت جو انہوں نے دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر یعنی غفلت میں گزارا تھا،
جنتیوں کو غفلت میں گزرے ہوئے اس وقت پر حسرت ہوا کرے گی کہ کاش ہم اس میں غفلت نہ کرتے تو آج ہمارے رتبے اتنے زیادہ بلند ہوتے۔ اب بتاؤ کہ جو حسرت جنت میں بھی جان نہ چھوڑے گی وہ کیسی بڑی حسرت ہوگی۔ تو اس لیے اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور کر لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اغتنم خمس قبل خمس، 5 کو 5 سے غنیمت سمجھو۔ زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولی سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، مال کو غنیمت سمجھو فقر سے پہلے، اور صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمتان، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں، الصحہ والفراغ، صحت اور فرصت، دونوں نعمتیں ہوتی ہیں، ان کی جو قدر کرنی چاہیے تو وہ قدر نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں جو پروردگار نے ہمیں انعام کے طور پر عطا فرمایا۔ بس یہ 10 دن ہے، ڈٹ کے محنت کر لیجئے، پھر اس کی برکتیں آپ کو دیکھیں آنکھوں سے محسوس ہوگی۔ کسی شاعر نے کہا نور میں ہو یا نار میں، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا۔ نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے بس سہلو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ بس یہ چند دن محنت کے گزارے، پھر اس کی برکتیں آپ آنکھوں سے دیکھیں انشاءاللہ۔ آج جس چیز کی کمی ہے نا ہمارے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم سنتے تو ہیں، سن کے سن ہو جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ تو سننا اور سن کے عمل کرنا یہ آج وقت کی ضرورت ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے، اسمعوا واطیعوا، کہ تم جو سنو گے اس پر عمل کرو گے، اس پر میرے ہاتھوں پر بیعت کرو۔ اللہ، اس لیے جو لوگ سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسن۔ تو سننے کی نیت یعنی عمل کی نیت سے بیٹھ کر سنیں گے ہم ان باتوں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا ولو اراد اللہ خیر لاسمعہم، اگر اللہ ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا تو ان کو بات سنوا دیتا۔